میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ارسلان نے عین نکاح کے وقت یہ فیصلہ سنا کر سب کو ہی پریشان کر دیا، اور آنیہ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ارسلان ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ارسلان خان نے جب آنیہ کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کی تو مذاق اڑانے والے انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو، اور پھر اس کی طرف ساری تصویریں پھینکتی جس میں وہ اور شیراز بے حد نزدیک تھے۔ یہ سب دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور شیراز نے آگے بڑھ کر تصویریں دیکھی تو اسے تو یقین ہی نہیں آیا، اور فوراً چلاتے ہوئے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ارسلان نے تالی بجاتے ہوئے کہا لگایا اور کہا کہ اچھا، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب تصاویر جھوٹی ہے۔ بس کرو شیراز، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ اب تو سارے ثبوت سب کے سامنے ہے، ابھی بھی تم جتلا رہے ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی بالکل نہیں کر سکتا جو پہلے ہی کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، اور وہ بھی فزیکل ریلیشن میں۔ یہ سب سن کر شیراز غصے سے ارسلان کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پہ ایک مکہ جڑ دیا اور کہنے لگا، خبردار، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں جان لے لوں گا تمہارا۔ کیوں سچ سب کے سامنے آ گیا تو برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر ارسلان نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ آنیہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے بیٹی آنسو بہا رہی تھی جس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ دلہن بنی وہ اپنے بسنے سے پہلے اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر کیا آنسو بہا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ تم جیسی بدچلن لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر تم یہاں رہی تو ہماری بچیوں پر برا اثر پڑے گا، کل کو وہ بھی ہمارا سر جھکانے کا سوچے گی۔ فرح بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بری طرح لہنگے میں الجھ کر گرنے والی تھی اگر شیراز اسے تام نہ لیتا۔ کیا کر رہی ہے آنٹی؟ بیٹی ہے یہ آپ کی، اور آپ اسے… چپ رہو، تم بھی برابر کے شریک ہو۔ راتوں کو آ کر ملتے تھے نئے سے، اسی لیے یہ صبح صبح غسل کرتی تھی۔ نیلا پپو کی بات پر آنیہ کا دل چاہا ان کا منہ نوچ لے۔ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی تھی وہ؟ یہ ابھی تک یہی ہے، گئی نہیں؟ اسے جلدی سے نکالو، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمال صاحب نے آنیہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے ڈال کر کہا، بڑے بابا میں کہاں جاؤں؟ وہ تڑپ کر بولی، چلی جاؤ، لیکن اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کمال صاحب کے غصے سے تو آنیہ کی ویسے ہی جان نکلتی تھی، اور اس وقت وہ اتنے غضب میں تھے کہ آنیہ کو لگا وہ اس کو مار ہی ڈالیں گے۔ انکل ایسے مت کرے پلیز، یہ سب سچ نہیں ہے، شیراز نے بے بسی سے کہا۔ اچھا، اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، جبکہ تم دونوں کے خلاف ثبوت چیخ چیخ کر سب کچھ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں کا آپس میں رشتہ کس نوعیت۔ کمال صاحب شرم کے مارے اپنی بات مکمل نہ کر سکے۔ شیراز نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ سامنے کھڑے سب گھر والوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور آنیہ کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ایسے حالات میں کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ بھائی صاحب، ایک احسان کر دے مجھ پر۔ حمیرہ بیگم نے کمال صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا، ان دونوں کا نکاح کروا دے۔ میری بیٹی نے آج میرا سر جھکا دیا ہے، اس نے ناجائز تعلق جوڑا ہے کسی نہ محرم سے، لیکن میں ماں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہ ناجائز رشتے کے ساتھ اس گھر سے جائے۔ قیامت کے دن اس کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کمال صاحب نے اپنی مرحوم بائی کی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر سختی سے برداشت کیا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، ان کا نکاح پڑھوا دیا جائے۔ کمال صاحب نے فوراً فیصلہ لیا۔ آنیہ اور شیراز نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ان کی بات ماننے والا تھا۔ بڑے بابا پلیز ایک بار میری بات تو سن لے، میرا یقین کرے، یہ سب بس اب اور کچھ نہیں سننا ہمیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری عزت کچھ بچ جائے تو چپ چاپ یہ نکاح کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جان سے زیادہ محبت نچاور کرنے والے ان کے بڑے بابا آج اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ گھر سے نکالنے کی انہیں اتنی جلدی تھی کہ نکاح بھی اسی وقت کروا رہے تھے۔ امی،
آنیہ تڑپ کر اپنی ماں کو پکارا، لیکن انہوں نے رخ پھیرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ چند لمحوں کے اندر آنیہ اور شیراز کا نکاح ہو گیا۔ شیراز چاہ کر بھی اس نکاح سے انکار نہیں پایا، جبکہ اس کے چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ اب اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ نیلا پپو نے انیہ کا بازو غصے سے دبایا اور شیراز کی طرف دھکیل دیا۔ ایسے دھکا دینے سے آنیہ گرنے لگی، لیکن شیراز نے جلدی سے آگے ہو کر تھام لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ لے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھے، جس دن آپ لوگوں کو سچائی کا پتہ چلے گا اس دن آپ لوگ بہت پچھتائیں گے، شیراز نے غصے سے کہا اور آنیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس دن تم انہیں معاف نہیں کرو گی، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ آنیہ کی کلائی تام کر گھر سے باہر نکل گیا۔ حمیرہ بیگم روتے ہوئے اس دہلیز کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے اس کی بیٹی گئی تھی۔ ان کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ خود کو سنبھالے حمیرہ باجی، سمیہ بیگم نے انہیں اندر لے جاتے ہوئے پانی پلایا۔ آج ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ کتنا مان تھا مجھے اپنی بیٹی پر۔ بابی کیسے پل میں سب کچھ توڑ دیا۔ میں مر جاؤں گی جو کچھ میری بیٹی نے کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سب کے سامنے اس نے میرا سر جھکا دیا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اپنی بیٹی کو کوس رہی تھی۔ ایسی کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں کہ اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ خوشی کا دن دکھ سے بھرا ہوا دن بن گیا جو سب کو رلا گیا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا تو وہ بار بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ شاید اس کی ماں پیچھے آ کر اسے روک لے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کی زندگی کے کتنے ماہ و سال ہنسی خوشی، غم دکھ اور سکون کے ساتھ گزرے تھے، لیکن آج سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شیراز نے اپنی بائک کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی جانب نظر ڈالی جو اس کی دوست تھی اور آج اسی کے باعث اپنے دامن پر داغ لگا چکی تھی۔ وہ بے قصور تھی، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ آنیہ چلو، وہ اسے پکار کر آسمان کی جانب دیکھنے لگا جہاں رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کہاں لے کر جاؤ گے تم مجھے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کے لیے شیراز خاموش ہو گیا۔ تو کیا اب یہی کڑی رہو گی؟ نکال دیا ہے انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے، اب کہیں تو جانا ہوگا نا؟ وہ بھی اپنا غصہ دباتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ آنیہ کو غصہ دکھا کر اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی سب کچھ ہار چکی تھی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کہاں لے کر جاؤ گے؟ آنسو صاف کرتے ہوئے آنیہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ کہیں بھی لے جاؤں گا، بس یہاں سے نکلو، شیراز نے پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً آنیہ کو بھی اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ یار اپنا لہنگا سنبھالو، شیراز نے گردن موڑ کر کہا تو آنیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے لہنگا سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شیراز نے بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ اللہ جانتا ہے دل کیسے ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے سے وہ سڑکوں پر گھوم رہے تھے، لیکن شیراز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آنیہ کو کہاں لے جائے۔ وہ خود یہاں مسافر تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ آنیہ کو اس حالت میں وہاں لے جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مسلسل سوچتے ہوئے اس کا سر درد سے پڑنے لگا۔ بائک روکو، ابھی کے ابھی بائک روکو۔ اچانک آنیہ نے شیراز کو بائک روکنے کو کہا۔ وہ ایک سنسان علاقے کے قریب بائک روک گیا۔ سامنے ایک پل تھا اور نیچے گہرا پانی، ارد گرد کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس سنسان علاقے میں بائک کیوں رکوا دی؟ چلو جلدی بیٹھو، شیراز نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، آنیہ تیز لہجے میں بولی۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ شیراز غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ یہی چھوڑ دو مجھے، آنیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس سنسان جگہ پر چھوڑ دوں؟ تمہارے اپنوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، لیکن میں اتنا بحث نہیں ہوں کہ تمہیں تنہا چھوڑ دوں، شیراز نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہو، لیکن آج جو بھی ہوا وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، آنیہ نے درد بھری آواز میں کہا۔ ہاں، سارا قصور میرا ہے، شیراز نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، آنیہ نے سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا۔ نہیں چھوڑ سکتا،
نکاح میں ہو تم میرے، اور نکاح اتنا کچا بندھن نہیں ہوتا کہ فوراً ٹوٹ جائے۔ شیراز نے اسے یقین دلایا۔ آنیہ چپ رہی، پھر اچانک کچھ سوچتے ہوئے وہ پل کی طرف چلنے لگی اور کہا، ایک کام کرو، مجھے اس پل سے نیچے دھکا دے دو تاکہ سب کی مشکلیں ختم ہو جائیں۔ یہ سن کر شیراز نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بہت شوق ہے تمہیں موت کا، تو آؤ دونوں مل کر چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے لے کر پل کے کنارے چڑھ گیا۔ آنیہ گھبرا گئی اور بولی، نیچے آ جاؤ، خدا کے لیے نیچے آ جاؤ۔ شیراز نے گہری سانس لی اور اسے سمجھایا، ہمیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ آنیہ نے آنسو صاف کیے اور اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک انجان منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی کہیں نہیں جا سکتا، تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر، شیراز نے دھیمے لہجے میں تفصیل سے بات کی اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آنیہ نے بے بسی سے باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ اس وقت اسے باہری لہنگے سے اتنی الجھن ہو رہی تھی کہ وہ بس چاہتی تھی کسی طرح اس سے جان چھڑائے۔ شیراز نے آن لائن کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ جہاں وہ اس وقت موجود تھے وہ ایک درمیانے طبقے کا ہوٹل تھا، جہاں کا کھانا شیراز کبھی نہ کھا تھا۔ وہ پھوٹ پانڈا سے آرڈر کرتا، اب وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں آنیہ باتھ روب پہنے اوپر اپنے لہنگے والا کامدار دوپٹہ لیے باہر آئی۔ اس کی اس قدر احتیاط دیکھ کر شیراز نے منہ بنایا اور بولا، تم تو ایسے دوپٹہ اوڑھ کر آئی ہو کہ خدا نخواستہ تمہیں مجھ سے اپنی عزت کا خطرہ ہو۔ ایسی بات نہیں، بغیر دوپٹے کے مجھے کمفرٹیبل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے بولی، جبکہ اس کی سفید پنڈلیاں شیراز کے سامنے تھی۔ لیکن اس وقت شیراز نے مزید بحث کرنا ضروری نہ سمجھا۔ آرڈر موصول ہو چکا تھا۔ شیراز نے سب کچھ بیڈ پر رکھا اور آنیہ کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ اس وقت دونوں کو ہی بھوک لگی تھی اور شیراز برگر، پیزا، باربیکیو اور کولڈ ڈرنک سے مکمل انصاف کر رہا تھا۔ آنیہ کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن سامنے رکھی تمام چیزیں اس کی پسندیدہ تھی۔ وہ بھوک کی وجہ سے توڑا توڑا لے کر کھانے لگی۔ شیراز اپنا پیٹ بھر کر پھر سے بالکنی میں چلا گیا تاکہ آنیہ سکون سے کھانا کھا سکے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شیراز نے کمرے میں آتے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اس کا دوست کھڑا تھا، وہ جو شاپنگ بیگز اٹھائے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، یہ لو، جو منگوایا تھا لے آیا ہوں۔ مجھے سائز کا زیادہ پتہ نہیں تھا، جو مل گیا وہی لے آیا۔ تو مجھے یہ بتا کہ کس گندی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور عورتوں کے کپڑوں کی تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، آنیہ اور میرا نکاح ہو گیا ہے، یہ کپڑے اس کے لیے منگوائے ہیں، اور رات گئے کہاں لے جاتا؟ وہ دلہن کے لباس میں تھی اس لیے یہاں لے آیا۔ اب چپ کر کے نکل، صبح آ جانا، پھر بات کریں گے۔ عدیل اصغر اس کا ایسا دوست تھا جو اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ یہ کب ہوا؟ عدیل بے اختیار بولا۔ زبان کو لگام دے، باقی تفصیل کل بتاؤں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یار آنیہ، میرا مطلب ہے بابی کو یہاں سے لے کر نکل، یہ ایک بدنام ہوٹل ہے، تجھے یہاں بابی کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ عدیل، یہ صرف ایک رات کی بات ہے، کل رہنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ شیراز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں اگر رات کو چاپا نہ پڑا تو، ورنہ جیل پہنچنے کی بجائے گھر پہنچ جائے گا۔ عدیل نے طنز کیا۔ اتنا کہہ کر عدیل چلا گیا اور شیراز تکے قدموں سے واپس کمرے میں آیا۔ آنیہ کو شاپنگ بیگز تھماتے ہوئے بولا، جلدی سے کپڑے بدل لو، ہمیں یہاں سے بھی نکلنا ہوگا۔ آنیہ نے بھی بغیر بحث کیے وہ شاپنگ بیگز تھام لیے۔ ان میں 2 ڈریسز تھے، ایک سادہ سا تھا، وہ لے کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکر ادا کرتے ہوئے باہر نکلی۔ شیراز اسے وہاں سے لے کر بائک پر روانہ ہوا۔ ان کے نکلتے ہی واقعی ہوٹل پر چاپا پڑا، مگر ان کی نیکی کام آ گئی اور وہ بچ نکلے۔ عدیل کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچے تو وہ ایک شاندار جگہ تھی۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک رات کی تو بات تھی، وہی رک جاتے۔ کافی دیر بعد آنیہ پریشانی سے بولی، آ جاؤ اس طرف۔ عدیل نے انہیں لفٹ کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آنیہ حیرت سے ہوٹل کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شیراز موبائل دیکھتے خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں ایک خوبصورت کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تمہارا یہ دوست تو کافی امیر لگتا ہے،
آنیہ نے کہا۔ شیراز کو سمجھ نہ آیا کہ یہ تعریف ہے یا طنز، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یہ کمرہ اتنا بڑا ہے اور بیڈ صرف ایک، کاؤچ بھی نہیں ہے، ہم دونوں کیسے سوئیں گے؟ آنیہ ضد ہو کر بولی۔ بیڈ کافی بڑا ہے، ایڈجسٹ ہو جائے گا، شیراز نے کہا تو آنیہ خاموش ہو گئی۔ بیڈ پر سر رکھتے ہی آنیہ کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ آج کے دن میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، زندگی اتنی تیزی سے بدل گئی کہ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ شیراز آنیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آج کی رات تو بہت بھاری ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا، پھر ایک جھٹکے میں اٹھا اور بالکنی کی طرف چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آنیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اندر چلو، یہاں بہت سردی ہے۔ وہ اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ سوری، میں زیادہ بول گئی، اپنے گھر والوں کا غصہ تم پر نکالنے لگی، آنیہ نے شرمندگی سے کہا۔ یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، ان کا دیا زخم وقت کے ساتھ مٹتا نہیں، ناسور بن جاتا ہے۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، سب بھول جاؤ، شیراز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر اسے لٹا کر دوسری طرف خود بھی لیٹ گیا۔ آنیہ تو لیٹتے ہوئے کچھ ہی دیر میں سو گئی، کیونکہ آج کا دن بہت تھکا ہوا تھا اور شیراز اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کوئی حق نہیں جتا پا رہا تھا، کیونکہ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی، ان حالات میں وہ دونوں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب اس کی بھی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ سو گیا۔ آنیہ کی آنکھ صبح 11 بجے کھلی۔ شیراز کہیں نظر نہیں آیا، وہ گہری نیند میں تھی، جس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ واش روم جا کر منہ دھونے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو شیراز بھی آ گیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر اپارٹمنٹ دیکھنے جانا ہے۔ اپارٹمنٹ؟ لیکن کیوں؟ آنیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ ساری زندگی ہوٹل میں رہوں؟ مگر اپارٹمنٹ تو مہنگا ہوگا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، شیراز نے اسے یقین دلایا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور تم میری ذمہ داری ہو، تمہارے لیے بہترین انتظام ہوگا۔ ادھر فروا بیگم کی سازشوں کی وجہ سے آنیہ کی زندگی میں مشکلات بڑھتی گئی۔ ارسلان اور عائزہ نے مل کر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی، مگر شیراز نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تصاویر عائزہ نے سازش کے طور پر کھینچی تھی۔ ایک طرح سے وہ ارسلان کو بہت پسند کرتی تھی اور اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، آنیہ کو بھی گھر سے نکال دیا اور ارسلان کی زندگی سے بھی۔ لیکن جب ارسلان کے بارے میں فریحہ کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے کسی نے ان کی باتیں سن لی، وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ فوراً مڑی اور اپنے سامنے میثم بھائی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ بھائی بھائی، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میثم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے عائزہ نے حیرانی سے میثم کی طرف دیکھا۔ تم میری بہن تھی، تم پر یقین کیا تھا، میں نے آنیہ پر نہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ سامنے تم تھی۔ یہ سب ثبوت تم نے لے کر آئی تھی، اس لیے آنیہ پر نہیں، ہم نے تم پر یقین کیا اور تم نے کیا کیا؟ ہمارے عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آنیہ بے قصور تھی، لیکن تم نے اس کا دامن داغدار کیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسلام میں کسی پاک دامن پر بہتان لگانے کی کتنی سخت سزا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم اتنے نیچے گر جاؤ گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میثم نے اسے کھینچ کر کہا، چلو میرے ساتھ، ابھی سب گھر والوں کو یہ حقیقت بتا دوں گا۔ نہیں بھائی پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کسی سے کچھ مت کہیے۔ عائزہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے میثم کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ فریحہ ایک طرف کھڑی افسوس سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میثم نے بے بسی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اس کے قدموں سے چمٹ کر روتے ہوئے اس سے معافیا مانگ رہی تھی۔ میثم کا دل چاہا کہ اسے اور تھپڑ مار کر اس کا منہ لال کر دے، لیکن وہ بہن تھی، وہ اس رشتہ سے ہار گیا اور اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائزہ وہی زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔
اس کے آنسو گالوں پر بہتے رہے۔ شیراز آنیہ کو لے کر ایک اپارٹمنٹ میں آیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اتنا بڑا اپارٹمنٹ، وہ بھی اتنی مہنگی کالونی میں، بہت پسند آیا تھا۔ شیراز سچ بتاؤ، کہیں تمہارا تعلق کسی انڈر ورلڈ کی دنیا سے تو نہیں؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ ہیرو ہی ولن ہے۔ وہ کتنی دیر بعد مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ شیراز اس کے قریب آیا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سیٹل ہو گئی۔ کاجل سے خالی آنکھیں آج شیراز کو بے مزہ لگ رہی تھی۔ تمہارا شوہر واقعی بہت بڑی چیز ہے، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ سویٹی۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے سے اس کی ناک کو دبایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر آنیہ نے مسکراتے ہوئے گہری سانس بھری۔ پسند آیا؟ شیراز نے پوچھا تو آنیہ نے چہچہاتے ہوئے کہا، پسند؟ بہت اچھا ہے شیراز، بہت پیارا ہے تمہارا یہ گھر۔ وہ شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تمہارا گھر نہیں، ہمارا گھر کہو۔ یہ شیراز اور آنیہ کا گھر ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جس کے عالم میں بولا، یہ اپارٹمنٹ تمہارے نام پر ہوگا، یہ تمہارا حق مہر ہوگا۔ شیراز نے اس کے پاس آتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اتنا زیادہ حق مہر کون دیتا ہے بھلا؟ میں، یعنی شیراز یامین شاہ دیتا ہے۔ وہ اب ہنستے ہوئے اسے لے کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلا کہ اچانک 3 سے 4 گاڑیاں اس کے قریب آ کر رکی۔ کچھ افراد گاڑی سے نیچے اترے اور ان کی جانب بڑھنے لگے۔ شیراز بغیر کسی خوف کے پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ آنیہ اس کے بازو کو تھامے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ کو شاہ بابا نے حویلی بلایا ہے، ایک شخص نے سر جھکا کر کہا۔ شاہ دادا سے مراد اس کے دادا جان تھے۔ اگر انہوں نے بلایا تھا تو مطلب ضرور کوئی خاص وجہ ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں۔ وہ آنیہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے گاؤں کی جانب تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اسے آگے پیچھے سے کور کر رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ ہی تھے۔ آنیہ نے شیراز سے پوچھا، یہ سب کون ہے؟ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، تم مت سوچو اس بارے میں، یہ اپنے ہی آدمی ہے اور ہماری حفاظت کے لیے ہی ہے۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، اور یہ لو، کان سے لگاؤ اور موسیقی انجوائے کرو۔ ابھی راستہ کافی لمبا ہے تو تم نے بور نہیں ہونا۔ وہ اسے ہینڈ فری دیتا ساتھ اپنا موبائل بھی تما گیا، کیونکہ آنیہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑائی تھی، بالکل خالی ہاتھ، کچھ ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ ہینڈز فری کانوں سے لگاتی مگن ہوتے انداز میں اب یوٹیوب چلا رہی تھی کہ اچانک گاڑی پر فائرنگ ہونے لگی۔ شیراز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور آنیہ کو گاڑی کی سیٹ سے نیچے بٹھایا۔ نیچے رہنا، اوپر مت ہونا، وہ اسے سمجھاتا۔ ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ایک پستول نکالتا، اسے لوڈ کرنے لگتا۔ آنیہ راستے میں سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو مذاق میں اسے انڈر ورلڈ کا ڈون کہہ رہی تھی، مگر وہ شاید حقیقت میں ڈون نکلا۔ تو کیا سچ میں شیراز ایک انڈر ورلڈ ڈون ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ شیراز کے اس روپ سے سہم گئی تھی۔ وہ ساری صورتحال میں اسے دیکھے گی، لیکن کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ خود سے دور مٹی میں دھول اڑاتی اس گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لیا۔ گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک سے نیچے اتر گئی۔ اب ایک گاڑی تھی جو انہیں فالو کر رہی تھی۔ باڈی گارڈز نے انہیں بھی مار بھگا دیا۔ اسی لمحے شیراز کے موبائل پر کال آنے لگی، جو آنیہ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ آنیہ، موبائل اٹھاؤ، وہ اسے کہتا گاڑی کی سپیڈ کو اب نارمل کر گیا۔ آنیہ، موبائل اٹھاؤ، وہ اب کی بار اسے بلند آواز میں بولا۔ آنیہ نے گھبرا کر نیچے گرا موبائل اٹھایا۔ اس پر شاہ دادا کالنگ لکھا رہا تھا۔ کال یس کرو، وہ اب کی بار اس کی جانب ایک نگاہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا سارا دھیان ونڈ سکرین کے پار تھا۔ جب تک آنیہ نے یس کیا، کال بند ہو گئی تھی۔ آنیہ نے گھبرا کر شیراز کو دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ شاید غصہ کرے گا، لیکن شیراز اسے دیکھتے ہوئے چپ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آنیہ ڈری ہوئی ہے۔ باہر آؤ، سیٹ پر بیٹھو اور سیٹ بیلٹ باندھ لو، وہ اسے نرم آواز میں کہتا ہوا بیک ویومر سے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً عمل درآمد کرتی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سیٹ بیلٹ لگا لی۔ وہ گہری سانس بھرتی ڈرتے ہوئے سب اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ شیراز نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا، لیکن کہاں کچھ نہیں۔
شیراز، ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ لوگ کون تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شیراز اس کی بات پر خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے۔ اب وہ اسے بتائے کہ وہ کون ہے، تھوڑی دیر میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن آنیہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی شیراز سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت آنیہ کو شیراز سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ ارسلان ابھی گھر میں داخل ہوا تھا کہ اچانک میسم کو دیکھ کر اس کے لب بھیج گئے، لیکن کچھ نہیں پایا۔ ارسلان کے ماں باپ بھی وہی موجود تھے اور پریشان حال تھے۔ ارسلان سچویشن کو کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ارسلان ابھی آ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ میسم نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا کھینچ کر گونسا ارسلان کے چہرے پر مارا، جس سے اس کی والدہ کی چیخ نکل گئی۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری پاک دامن بہن پر کیچڑ اچالنے کی؟ میسم نے ایک اور بار ہاتھ اٹھایا، لیکن ارسلان نے ہاتھ روک لیا۔ لگ گیا پتہ؟ تو پھر یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ وہ تصویریں تمہاری بہن لے کر آئی تھی اور اس نے قسم کھائی تھی آنیہ کا اس شخص کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اور پھر سارے ثبوت بھی تو اسی کے خلاف تھے۔ اس وقت تو تم نے بھی اعتبار کر لیا تھا۔ اس وقت کیوں نہیں یہ پیار باہر آیا اور اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور پھر میں نے خود دیکھ لیا ہے مجھے دھوکہ دیا ہے آنیہ نے، اس لیے سب کے سامنے اسے گھٹیا اور بد کردار کہہ کر میں نے اسے دھوکے کا ہی بدلہ لیا ہے۔ سنا تم نے؟ جھوٹ بولا تھا، وہ حسد کرتی تھی آنیہ سے اور تمہیں اسے الگ کر کے چھیننا چاہتی تھی۔ اس سے وہ ہر چیز چھین لینا چاہتی تھی جو اس کی زندگی میں اہم تھی۔ میسم رویا تھا، بے بسی سے تکلیف سے کتنی تکلیف دہ حالت تھی کہ اپنی ہی بہن کے بارے میں سب سچ بولتے ہوئے لرز رہا تھا، جہاں ایک بہن کو بے قصور اور پاک دامن ثابت کر رہا تھا، وہی دوسری بہن کی چالاکی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ آئزہ نے یہ سب کیا؟ ارسلان کی ماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو حسد میں ماری گئی اور آنیہ کی پاک دامنی پر آپ کے بیٹے نے اس کے ساتھ مل کر کیچڑ اچھالا۔ ان کو ان کے کیے کی معافی کبھی نہیں ملے گی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور ارسلان کے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ آیا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے آئزہ کی بات کیوں مانی اور آنیہ جیسی لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیسے سب کے سامنے وہ کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میں نے یا کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہ شیراز کی بیوی بن چکی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر قاسم شاہ کے حواس کو بری طرح جھنجھوڑ گئی۔ حالانکہ اسے اوپر پہنچا دینے کے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے، اسے تو اوپر اللہ کے پاس پہنچانا تھا اور اس لڑکی کو یہاں لانا تھا جو قاسم شاہ کی نظر میں آ چکی تھی۔ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا اور وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب شیراز کے ہوتے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی شیراز سے جیت نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اسے مارنے کا یہ سب پلان بنایا تھا، جو کہ بری طرح اس کا پلان فیل ہو چکا تھا۔ قاسم شاہ، تمہیں ایک مشورہ دوں؟ قاسم شاہ کے ماموں جو اس کے قریب کھڑے تھے آہستہ سے بولے، ان سب کو بلا دو اور بھول جاؤ کہ حویلی والوں سے کبھی تمہارا کوئی تعلق تھا۔ یہ صرف اذیت ہے، اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، اس اذیت کو ہی تو زندہ رکھنا ہے ماموں جان، تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ وہ دان کچکچاتے ہوئے بیسمنٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ افضل ماموں اس کی ہدایت کی دعا کرتے رہ گئے۔ آج سے 30 سال پہلے حویلی کے بڑے ماموں یامین شاہ نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور اس بات کو راز میں رکھا۔ انہیں شہر میں گھر لے کر دیا اور پھر جب وہ امید سے ہوئی تو گھر میں ان کی شادی کا ذکر ہونے لگا۔ ایک طرف ان کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا تو دوسری طرف انہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ یوں ان کی 2 بیویاں ہو گئی۔ ان کی دوسری بیوی اس لڑکی کو سہن نہ کر پائی اور نومولود بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی اور یوں آصف یامین شاہ نے بھی حویلی کے اندر ہی پرورش پائی۔ اللہ نے 2 سال بعد کرن کی گود میں
بر دی اور شیراز اس دنیا میں آیا۔ غرض کہ ان کی محبت کبھی کبھار شیراز سے بھی زیادہ ارمان کے حصے میں آتی تھی، لیکن معاملہ تب بگڑا جب دادا جی نے جائیداد کا سارا حصہ شیراز کے نام کر دیا اور ارمان کو شہر کی کچھ کنال زمین اور ایک بنگلہ دے دیا اور گاؤں کی سرداری کے لیے بھی شیراز کا نام منتخب کیا۔ ارمان کے دل میں جو محبت تھی وہ اب نفرت میں تبدیل ہو گئی اور اس نے شیراز کے خلاف چال چلنی شروع کر دی۔ اس چال میں شیراز بری طرح پھنس گیا، جس پر اس کے اپنے والد نے ان الزامات کو سچ مان کر اسے گھر سے نکال دیا۔ 1 سال تک وہ شہر میں رہا، سب سے کم تعلق تھا، لیکن دادا جی اس کا حصہ ہر مہینے اس کے بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرتے تھے، جسے شیراز نے کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن آج اسے اپنی بیوی آنیہ کو منہ دکھائی دینی تھی اور اس کے اکاؤنٹ میں بڑی رقم تھی۔ اس نے ان پیسوں سے ایک اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ یہ خبر حویلی میں پہنچی، جس پر دادا جی نے اسے واپس بلایا۔ راستے میں قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ آنیہ کو لے کر کسی قسم کا خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا۔ پہلے وہ اکیلا تھا تو پرواہ نہیں تھی، لیکن اب آنیہ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ نیچے اترا اور دوسری طرف سے آنیہ کو بھی نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ اتنی بڑی حویلی کس کی ہے؟ آنیہ حویلی کے در و دیوار کو دیکھ کر بہت متاثر ہو رہی تھی۔ اندر چل کر وہ اسے حویلی کے زنان خانہ میں لے آیا۔ مختلف راہوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے جہاں شاہ دادا پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم شاہ دادا، آپ نے یاد کیا؟ شیراز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے نکاح کر لیا ہے بغیر کسی گھر والے کو اطلاع دیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ شاہ دادا نے سخت لہجے میں کہا۔ شیراز نے کہا، مجھے کچھ غلط نہیں لگ رہا۔ شاہ دادا نے کہا، زندگی کو آگے بڑھانا ہر ایک کا حق ہے۔ میں بھی پڑھ گیا ہوں، تمہارے لیے یہ ایک معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے خاندان کے لیے نہیں۔ یہ اب ہمارے خاندان کی بہو ہے، اس حویلی کی بہو۔ اب سے یہ یہاں رہے گی اور تم بھی میری کسی بات سے انکار نہ کرو گے۔ شیراز نے ان کی باتوں پہ گہرا سانس لیا اور پھر آنیہ کو دیکھا جو حیرت کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا شیراز کی فیملی بھی ہے؟ مجھے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ اس کی دنیا میں کوئی نہیں۔ آنیہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں شاہ دادا، جب آپ کے بیٹے نے مجھے باہر کی لڑکی کی خاطر گھر سے نکال دیا؟ اس لڑکی پر اعتبار کر لیا، بیٹے پر نہیں کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ شاہ دادا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، شیراز نے کہا۔ شاہ دادا نے جواب دیا، تمہارے بابا شرمندہ ہے۔ تمہارے جانے کے بعد حقیقت سامنے آئی تھی۔ وہ تم سے ملنے بھی آئے تھے، تم انہیں ہر بار ملنے سے انکار کیا۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں بے گناہ ہوں تب تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ شیراز نے کہا، جب رشتہ میں اعتبار نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ ان رشتوں کو توڑ دیا جائے۔ شاہ دادا کی باتوں کو سنتے ہوئے شیراز نے کہا، میرے لیے یہ رشتہ معمولی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تم میری کسی بھی بات سے انکار نہ کرو گے۔ شیراز نے آنیہ کو آگے ہو کر کہا، یہ میرے شاہ دادا ہے، بہت بڑے جاگیردار ہے اور بہت غصہ کرنے والے ہیں، ان سے مل لو۔ آنیہ نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم شاہ دادا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو اور آباد رہو۔ شیراز نے جو میری تعریف کی ہے وہ کم ہی کی ہے، باقی انشاءاللہ میں خود کروا دوں گا۔ شیراز، آنیہ بہو کو کمرے میں لے جاؤ اور کہا، اب سے تم یہاں رہو گی، ایک بہو کی حیثیت سے، ایک سردار کی بیوی کی حیثیت سے۔ آنیہ حیرانی کی حالت میں تھی اور شیراز نے اسے کہا، فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے اور شیراز نے کہا، اب تمہارا کیئر میری ذمہ داری ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آنیہ خاموشی سے شیراز کا ساتھ دیتی رہی اور وہ دونوں پھر آرام سے بیٹھے۔ جلدی کرو، باہر سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ باہر سے بولا تو آنیہ نے دروازے سے تھوڑا سا منہ باہر نکال کر اسے دیکھا۔ میری زب بند نہیں ہو رہی، مدد کر دو نا پلیز، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی تھی۔ شیراز نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کے اندر گیا، جہاں وہ مڑ کر اپنے سارے بال آگے کیے، کمر پیچھے کھلی زب کو دکھانے لگی۔
شیراز کے سینے میں گہری سانس سٹکی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ صاف شفاف بدن پر تل کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ آگے بڑھ کر اس نے زپ بند کی اور وہ دونوں آئینے میں ایک دوسرے کو بغیر پلک چپکے دیکھ رہے تھے۔ زپ بند کرتے ہوئے اس کی کمر کے خم کو بے اختیار انگلیوں کی پوروں سے چھو لیا اور ہاتھوں سے اس کی کمر کو محسوس کیا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ زپ بند کرتے ہی آنیا نے اپنے کھلے بالوں کو جلدی سے پیچھے پھینک دیا۔ شیراز کسی ٹرانس سے باہر نکلا اور آنیا کو لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے، جہاں یامین صاحب بھی شاہ دادا کے ہمراہ موجود تھے اور انہیں سب کچھ سمجھا چکے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، دونوں آ جاؤ، وہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ آنیا نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور شیراز کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ بیٹا، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، اسے رکھو۔ آنیا شیراز کو دیکھنے لگی تو اس نے سر ہلا کر اجازت دے دی، پھر آنیا نے وہ تحفہ لے لیا۔ شہزاد نے یامین کو اشارہ کیا کہ وہ بھی تحفہ دے۔ یامین شاہ نے ایک ناراض نظر بیٹے کو دیکھا، پھر آنیا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور پاس رکھی ایک بہت بڑی باسکٹ سے شال اٹھا کر آنیا کو دے دی۔ باریک کنگن اس کے سامنے کرتے شیراز کو دیکھا، کیونکہ یہ حق شیراز کا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو وہ کنگن پہنائے جو لاتعلق سے بنا بیٹھا تھا۔ انہوں نے شیراز سے کہا، رسم پوری کرو، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو انہیں یہ سب کرنا ہوتا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو ہم سب مل کر اس خاندان کی بہو کا استقبال کریں گے، بلکہ کل رات یہاں جشن بھی ہوگا۔ شاہ دادا کے الفاظ سنتے شیراز نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، جیسے پہلے سے جانتا تھا کہ یہی ہوگا۔ شیراز نے اسے کنگن پہنائے اور کمرے میں آتے ہی آنیا نے جلدی سے وہ سب اتار کر ڈریسنگ پر رکھا اور خود پیچھے ہٹ گئی، اپنے بدن سے شال کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ شیراز جب کمرے میں آیا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آنیا کو ڈرا سہما دے کر وہ اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا ماتھا چیک کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے شیراز؟ ہماری شادی کس طرح کے حالات میں ہوئی؟ تم سب جانتے ہو، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سب کو منع کیوں نہیں کیا گھر والوں کو یہ سب کرنے سے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آنیا، ہماری شادی جن حالات میں بھی ہوئی، شادی شادی ہی ہوتی ہے اور تمہیں میں اپنی بیوی مان چکا ہوں اور اس رشتے کو اپنی آخری سانس تک مکمل ایمانداری سے نبھاؤں گا، لیکن تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، مگر میں شاہ دادا کو کبھی ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے پلیز تم بھی احتیاط کرنا۔ وہ اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سمجھاتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور لے کر نکلا تو وہ لائٹس آف کیے بستر پر سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ شیراز زیر لب مسکرایا اور اس کے پاس گیا، بیڈ کے ایک طرف ٹک لگا گیا۔ آج شیراز کے جذبات اس کے لیے عجیب سے ہو رہے تھے۔ پہلی بار دل میں کلبلی سی مچی تھی۔ ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی پر وہ اس کا مکمل حق تھا، پھر بھی وہ خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، حالانکہ آج اس کا دل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی کمر کو یاد کرتا اس کی کمر پر وہ تل آنکھوں میں آ سمایا۔ پل میں اس کی آنکھوں میں خماری سی جا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹتا، اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھ کر اپنے حصار میں لے آیا۔ شیراز جھٹکا کھاتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ اسے آج ویسے ہی شیراز کے دیکھنے سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے خاموشی سے لائٹس آف کر کے لیٹ گئی تھی، لیکن اب اس کا ڈر سچ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ مدھم روشنی میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آنیا نے گہری سانس بھری، وہ ڈر رہی تھی، لیکن شیراز کو پیچھے نہیں ہٹایا اور شیراز بغیر کچھ کہے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی زپ نیچے کھسکائی گئی جبکہ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی تھی، بغیر پلک چپکے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ زپ نیچے ہوئی تو فراق بھی کندھوں سے ڈلک گئی۔ آنیا نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے فراق کو آگے سے تھام لیا۔ شیراز اس کی شرم و حیا کو محسوس کرتا، اس کے لبوں پر سخت گرفت جماتے ہوئے اس کی سانسوں کو ہل کرتا اور اسے ایک منٹ میں بے بس کر گیا۔
اسے بستر پر الٹا کرتے اس کی کمر کو لبوں سے خراج پیش کرتے اس کے دل کے مقام پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ روح سسک اٹھی، رات آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے پاک رشتہ کو مکمل کر لیا۔ قاسم شاہ آپ کو ڈرگز اسمگلنگ اور بچوں کو اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس نے اس کے گھر میں گھس کر اسے گرفتار کیا تھا کہ وہ راہ فرار بھی حاصل نہ کر سکا۔ سچ کہتے ہیں جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ قاسم شاہ نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر شیراز پر الزام لگائے اور اسے حویلی سے نکال دیا، لیکن جو جگہ جس کی ہوتی ہے اسے مل ہی جاتی ہے۔ میثم نے کسی طرح شیراز کا نمبر حاصل کیا اور اس سے رابطہ کیا، ملنے کو کہا۔ وہ صبح صبح ہی بغیر آنیہ کو بتائے شہر چلا گیا۔ وہ آنیہ کے گھر والوں سے ملا، سب نے اس سے معافی مانگی اور وہ جو یہاں سے یہ سوچ کر گیا تھا کہ انہیں کبھی معافی نہیں ملے گی، ان سب کے شرمندہ اور آنسوؤں سے تر چہرے دیکھ کر معاف کر گیا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ سب کو رات کی ولیمے کی دعوت دیتا اور وہ واپس آ گیا۔ دوپہر کے بعد وہ واپس آیا، پورا گاؤں ہی اس کے دادا نے دلہن کی طرح سجا کے رکھ دیا تھا۔ بے اختیار اسے اپنے دادا پر محبت آئی، جنہوں نے پہلے دن سے ہی اس پر اعتبار کیا تھا۔ اپنے دادا جی کے سہارے ہی وہ سب کچھ کر گزرتا گیا۔ حویلی میں داخل ہوا تو رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ رات بھر آنیہ کو باہوں میں سماتے ہوئے اور اسے صبح بغیر بتائے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ کہاں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ یہ اس کا صبح سے تیسرا شاور تھا۔ شیراز بغیر بتائے صبح نکل گیا، کوئی بات تک نہیں کی، وہ غصے میں شاور لے رہی تھی۔ ابھی بھی باتھ روب پہن کر باہر نکلی تو سامنے شیراز کھڑا تھا۔ آنیہ پر گویا ٹنوں پانی گر گیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے قریب گیا اور وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ چھوڑو مجھے بے وفا، صبح یاد نہیں آئی میری؟ اور وہ ناراض ہو کر بولی، تم بہت ٹھنڈی پڑ رہی ہو، چلو تمہیں گرم کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر جبرن بستر پر لایا، اس پر گٹا بن کے چھا گیا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتا اور پھر سے بغیر سے بہک گیا تھا۔ یہ نشہ ایسا تھا کہ شیراز جتنا کرتا اتنی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ ولیمہ کا فنکشن عروج پر تھا۔ آنیہ اپنے گھر والوں کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی، سوالیہ نظروں سے شیراز کو دیکھا، جس نے مسکرا کر سرسری طور پر سر ہلا کر ان سب کو معاف کرنے کا اشارہ کر دیا، پھر ماں کے گلے لگ کر رو دی۔ سب سے باری باری ملاقات کی۔ عائزہ نہیں آئی؟ بابی طیبہ سے پوچھا، نہیں، اس کا نکاح کر کے اسے بہت خاموشی سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ جو اس نے کیا اس کے بعد اس کی معافی کی گنجائش نہیں تھی۔ آنیہ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں شیراز جیسا خاندانی اور شریف لڑکا ملا، جو نہ صرف تمہاری عزت کرتا ہے بلکہ ہم سب کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دے کر آیا ہے۔ اگر تمہارا ارسلان کے ساتھ نکاح ہوتا تو اس وقت تو شاید ہی خوش ہوتی، کیونکہ ارسلان جیسا کچے کانوں والا انسان کسی کی بھی باتوں میں آ جاتا ہے، اور ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ طیبہ کی بات پر آنیہ کا دل بے حد خوش ہوا۔ شیراز واقعی اللہ کی طرف سے اس کے لیے نام تھا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت بندھن جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔